معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 14 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ ہی غنی ہے، سب خوبیوں کو سراہا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر اس کی مرضی ہو تو تم سب کو ناپید کر دے اور لے آئے ایک نئی مخلوق، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر قطعاً دشوار نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی گناہ گار کسی دوسرے کا بوجھ، اور اگر بلائے گا پشت پر بوجھ اٹھانے والا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، تو نہ اٹھائی جا سکے گی اس کے بوجھ سے کوئی شے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ آپ صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے سو وہ اپنی بھلائی کے لیے ہی اختیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا، اور نہ یکساں ہے اندھیرے اور نور، اور نہ یکساں ہے سایہ اور تیز دھوپ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اور نہ ایک جیسے ہیں زندہ اور مردے، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور آپ نہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہیں آپ مگر بروقت ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو گزرا ہو۔
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے، تشریف لائے تھے تشریف لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں، آسمانی صحیفے اور نورانی کتاب لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جب ان کی سرکشی کی حد ہو گئی تو ہم نے پکڑ لیا کفار کو، پس ساری دنیا جانتی ہے میرا عذاب کیسا تھا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں، کوئی شوخ کوئی مدھم، اور بعض حصے سخت سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انسانوں، چارپائیوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے رازداری سے اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان اٹھانے والی نہیں، تاکہ اللہ انہیں پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ کرے ان کے اجر میں اپنے فضل سے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اور جو کتاب بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے وہی سراسر حق ہے، وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے احوال سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے، پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیانہ رو اور بعض سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ سدا بہار باغات یہ ان میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ شکر نعمت کے طور پر کہیں گے سب ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے غم و اندوزہ۔ یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل و احسان سے۔ نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تھکن۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا کذالک نجزی کل کفور۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، فریاد کریں گے اے ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ایسے نہیں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں بآسانی نصیحت قبول کر سکتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا اور تشریف لے آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا، تم نے اس کی بات نہ مانی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ پس اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر چھپی ہوئی چیز کو،
یقیناً وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو بھی۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ قوموں کا جانشین بنایا زمین میں، پس جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر اللہ کی جناب میں بجز ناراضگی کے، اور نہ اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر بجز گھاٹے اور خسران کے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ آپ فرمائیے کیا تم نے دیکھے ہیں اپنے شریک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ زمین کا وہ گوشہ جو انہوں نے بنایا ہے، یا ان کی کوئی شراکت ہو آسمانوں کی تخلیق میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہو اور وہ اس کے روشن دلائل پر عمل پیرا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے دل فریب وعدے کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائے، اور اگر وہ سرکنے لگے تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد۔ بے شک وہ بڑا حلیم اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور کفار مکہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ زیادہ ہدایت قبول کریں گے پہلی امتوں سے، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا تو ان کی حق سے نفرت اور بڑھ گئی، وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے زمین میں اور گھناؤنی سازشیں کرنے لگے، اور نہیں گھیرتی گھناؤنی سازش بجز سازشیوں کے۔ پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی،
اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ کتنا دردناک انجام ہوا ان سرکشیوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، حالانکہ وہ قوت و طاقت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ ایسا کمزور نہیں ہے کہ اسے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز نیچا دکھا سکے۔ وہ ہر بات جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیا کرتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث تو نہ زندہ چھوڑتا زمین کی پشت پر کسی جاندار کو، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک، پس جب ان کی میعاد آ جائے گی تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ فاطر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ یاسین شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم نے، تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ بے شک ان کے پہ ہم کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار، ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، پس مژدہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے آثار کو جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے ایک مثال اس گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔
وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ دری اثنا آیا شہر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ اس نے کہا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین، آیت نمبر 21 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔